زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اپنے پیر دھو لے۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ 5 چیزیں والدین کو نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے بچوں کو کسی سے شادی کرنے کے لیے مجبور کرنا۔ نمبر 2، اپنے بچوں کی بےعزتی کرنا۔ نمبر 3، دوسرے بچوں سے اپنے بچے کا مقابلہ کرنا۔ نمبر 4، آپ کے چہرے پر مارنا۔ نمبر 5، بچوں میں سے ایک پسندیدہ ہونا۔ خاموشی عقل مندی کی پہچان ہے اور بے وقوفی کا پردہ ہے۔ اگر چھوٹی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے تو کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ایسی ترقی بے معنی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ آج کل لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن غریب ہونے سے ڈرتے ہیں۔ سچائی کا چراغ ہمیشہ اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورا ہونے کی امید رکھیں کیونکہ ہر خواہش اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جانور بن جاؤ۔ صحت کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ صحت پر توجہ دیں اور پھر زندگی کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا بے شک 1000 یتیم خانے بھی بنا لے، زندگی میں سکون نہیں پائے گا۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش کرتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں ہوتے۔ اللہ کے محبوب بندے غم اور خوشی میں اس کے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ جس دل میں سجدے کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ جب بولنے والا جانتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن سننے والا اسے سچ سمجھے تو ایسی بات کو خوشامد کہتے ہیں۔ سکون کی چاہ میں انسان بے سکون پھرتا ہے کیونکہ بعض اوقات سکون کی طلب پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اگر بیٹا باپ کی خوشی، صحت اور مرضی کا خیال نہیں رکھتا تو دونوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ خطرہ تب تک ہے جب تک یہ زندگی ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر بچے کے رزق کا انتظام اللہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیتا ہے۔ انسان کے پاس بہت سے رشتے ہیں لیکن وقت کی کمی ہے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک خنجر بن جاتا ہے۔ جب چاقو، خنجر، تیر اور تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ گہرا زخم کون دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ جو لوگ عبادت میں بھی امیر و غریب کا فرق نہیں بھولتے ان کی عبادت میں برکت نہیں ہوتی۔ زیادہ کی ہوس حاصل شدہ کا لطف نہیں لینے دیتی۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے آزمائش سے گزارتا ہے۔ اچھا بولنے سے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے اچھا سننا چاہیے اور اس سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ روٹی کا خشک ٹکڑا اور یا رزاق لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند بن جاؤ گے۔ اگر تو 10 برس تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ نہ موڑ۔ زندگی کتنی عجیب ہے، ہر انسان دنیا کی قید سے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو
ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ شیر ایک خونخوار اور طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہو تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے اور امید کو صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر عبادت سے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جائیں۔ دل کی بجائے پیٹ کو ترجیح دینے سے سکون نہیں ملتا۔ زندگی کی سب سے پرسکون اور آرام دہ چیز نیند ہے۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ ہمارا ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ کہلاتا ہے۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اور دنیا میں علم کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ انتظار ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہے، اگر سوار کمزور ہوا تو گر جائے گا اور اگر مضبوط ہوا تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ ہم اللہ سے اس کی محبت اور قربت کے علاوہ ہر چیز مانگتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اسے شیطان سے دور کر دیا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انسان اللہ سے ہی دور ہو رہا ہے۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ انسان کسی پریشانی میں مبتلا نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کی پریشانی سے آگاہ ضرور رہتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے کے باوجود بھی انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے، لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ اسلام کو پھیلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بلند کرے اور لوگوں کی مدد کرے۔ چیزوں کی محبت انسان کو انسان سے دور کر رہی ہے۔ ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ ہر شخص کا ایک پردہ ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ خاموشی عقل مندی کی پہچان ہے اور بے وقوفی کا پردہ ہے۔ ہمارا ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے غم اور خوشی میں اس کے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ سیدھے راستے پر چلنے کے باوجود بھی انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔